بتائیے تو صحیح آج اس وقت یہاں پر میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں کہ اے سید الملائکہ جناب جبرائیل امین آپ اس وقت اس گھڑی کہاں پر موجود ہوں گے؟ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے علم کی دنیا میں لوٹ کر بتائیے، ذرا پرکھ کر تو دیکھیے آپ کو علم النجوم کا علم بھی رکھا گیا ہے، علم السیاروں کا علم بھی عطا کیا گیا ہے، فرشی بھی علم رکھتے ہیں، عرشی بھی علم رکھتے ہیں، بتائیے تو صحیح اس وقت اور کہاں پر سید الملائکہ موجود ہوں گے؟ حضرت علی المرتضی کشف کی دنیا میں کمال رکھتے ہیں درجہ، اور کشف کرنے میں اتنا کمال ہے، کشف کر کے پورے جہان کو دیکھ لیتے ہیں، پورے انسانوں کی پرکھ کر لیتے ہیں، زمین میں تہر رکھنے والی مخلوق کی پرکھ کر لیتے ہیں۔ کشف اسے کہا جاتا ہے آنکھیں بند ہو، زمانہ سارا اس کی آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو، ظاہر ہو، دکھا جا رہا ہو، اسی کو کشف کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار فرماتے ہیں میں نے کشف کیا آسمان کی دنیا پر، پہلے آسمان پر دیکھا تو مجھے جبرائیل نہیں دکھے، دوسرے آسمان پر میں دیکھا مجھے علی نہیں ملے اور مجھے جبرائیل نہیں ملے، زمین کی تہ پر آسمان کی بلندیوں پر یہ مشارق و مغارب میں دیکھا مجھے جبرائیل نہیں نظر آئے۔ میں نے مسکرا کر کہا انسانی روپ میں انسانی روپ اپنا کر میں علی کا امتحان لینے آئے ہو، آپ بھی تو ہو جو بشریت کے لباس میں آ کر میرے علم کا محاسبہ کرنا چاہتے ہو، میرے علم کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہو۔ میں علی کشف کر کے میں نے عرش کو بھی دیکھا ہے، میں نے فرش کو بھی دیکھا ہے، میں نے مشارق میں بھی نگاہیں اٹھائی ہے، مغارب کی تہ کو بھی دیکھا ہے، اور شمال و جنوب میں رہنے والے ہر فرد انسان کو دیکھا ہے، ہر طرح کی مخلوق کو دیکھ کر آخر نتائج تک پہنچ گیا ہوں کہ آپ کو میں پا گیا ہوں، آپ کو میں نے پرکھ کر لی ہے، آپ تک میں پہنچ گیا ہوں۔ اسی کو حضرت علی المرتضی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ان کی شجاعت کے کیا کہنے، ان کی سخاوت کے کیا کہنے، سخاوت میں دیکھا جائے تو عجیب لگتے ہیں، بہادری میں دیکھا جائے تو بہترین لگتے ہیں، اگر ہم دردی میں دیکھا جائے تو ہم سے برابر والا لگتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار فرماتے ہیں جب میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے پہلا مجھے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد میرے ماتھے کو چوما، ماتھے کو چومنے کے بعد میں نے ان کے والد محترم کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، والدہ محترمہ نیل بہا رہی تھی۔ میرے نبی رحمت سرکار نے پوچھا اے تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، کس بات نے تجھے رلایا، کس بات نے تمہیں پریشان کیا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے رو رہے تھے، اس لیے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، ہمارا لال 3 دنوں سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اور جہان کو نہیں دیکھا تھا، کسی فرد انسان کو نہیں دیکھا تھا، ہم اس کشمکش میں تھے کہ ہمارا بچہ دیکھنے سے قاصر ہے، ہمارے لال کی آنکھوں کا نور رب نے عطا ہی نہیں کیا، ہمیں یہ باتیں ستا رہی تھی، ہمیں یہ باتیں رلا رہی تھی، ہمیں یہ باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ جب سے آپ نے نگاہیں ڈالی ہے، آپ نے حسن و جمال دکھایا ہے اور وضحا کے چہرے کا درشن کرایا ہے، واللیل کے زلفوں کا درشن کرایا ہے، علم نشرہ کے سینے کا سینہ دکھایا ہے، اسی دل سے آپ نے جو اپنی زبان مبارک اس کی زبان پر لگائی ہے، اس کے منہ میں اپنی زبان کو داخل کیا ہے اور یہ چوس رہا تھا، ہم مسکرا رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ اس شام کے یہ لائق ہے میرا علی، میرا علی اس مقام کے لائق ہے، رحمت کونوں مقام، نبیوں کے نبی، نبیوں کے ہادی، نبیوں کے سپہ سالار نبی، اور میرے اس لال کو اپنی زبان چسا رہے ہیں، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں،
سرکار نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد تو بھی میری ماں ہے، تو بھی میری پرورش کرتی رہی ہے، تو میری دیکھ بھال بھی کرتی رہی ہے، تیرے اسلام کا یہ مقام ہے، تیرے اسلام کا یہ مرتبہ ہے کہ سن آج غسل دینے کے لیے میں محمد عربیہ پہنچا ہوں، کل جب قیامت برپا ہوگی میں اس دنیا کائنات سے رخصت ہو جاؤں گا، وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، قیامت صغریٰ اس وقت برپا ہوگی، اس وقت مجھے غسل دینے والا یہی علی المرتضیٰ ہوگا، یہی شیر خدا ہوگا جو میرے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوگا اور مجھے غسل دے رہا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں جب نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو غسل دیا گیا اور آپ کے آنکھوں کی پلکوں کے اوپر جو پانی رہ گیا تھا وہ ہاتھ سے صاف نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ